جی میں یہ بات بتا رہا تھا کہ سبق نمبر 1 میں ہم نے کورس کا تعارف دیکھا تھا، اور اسی طریقے سے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ پڑھا تھا، اور اس سے حاصل شدہ اسباق کو دیکھا تھا۔ تو اشارتاً میں گفتگو کرتا چلا جاتا ہوں، انشاءاللہ آپ اس سے حاصل شدہ اسباق کو جا کے PDF فائل سے بھی پڑھ سکتے ہیں جو میں نے شیئر کی ہوئی ہے گروپ کے اندر نا۔ اور گرامر میں ہم نے کچھ ضمیریں سیکھی تھی، ہوا، ہم، انت، انا، نحنو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضمیریں ہم نے سیکھی تھی اور اس کے اشارے بھی سیکھے تھے کہ ہوا ہے تو آپ نے ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کرنا ہے رائٹ سائڈ پہ، اور ایک کی طرف تھوڑا اس سائڈ پہ، جیسے کسی کو غائب اشارہ کرتے ہیں نا، ہوا وہ ایک، ٹھیک ہے۔ ہوم ہوگا تو وہ سب، اس طریقے سے اشارہ ہوگا نا یہاں پہ۔ تو تھوڑا نیچے کر کے کیجئے گا، میرے ابھی کیمرے کو فوکس کر رہا ہوں اس لیے میں تھوڑا اوپر کر رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے اگر آتا ہے انتا تو کہتے ہیں آپ ایک، ٹھیک ہے۔ آنا میں ایک، انتا ہوتا ہے تو پھر سامنے اشارہ کرتے ہیں، آنا ہوتا ہے تو پھر میں اپنی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ انتا کا مطلب ہوتا ہے آپ، اور آنا کا مطلب ہوتا ہے میں۔ انتم آپ سب، یہ میں نے 4 انگلیوں کو اشارہ کیا، آپ سب، ٹھیک ہے۔ نحنو ہم سب۔ اچھا یہ جو اشاروں کی زبان ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ ان چیزوں کو ہر ایک جگہ پہ الگ الگ سٹور کرتا ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہے جو ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم سنتے ہیں اس کو وہ سٹور کر لیتا ہے کہ یہ چیز اس نے سنی ہے، ایک الگ میموری کا وہ سیٹ بنا لیتا ہے، اس کو وہاں سٹور کر لیتا ہے۔ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کو ایک الگ جگہ پہ سٹور کر لیتا ہے، یہ چیز اس نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم مثال کے طور پہ سمجھیں کہ سوچتے ہیں جس کے بارے میں، وہ اس کو ایک الگ جگہ پہ سیو کر لیتا ہے۔ ایک چیز ہے جس میں ہماری فزیکالٹی جو ہے نا وہ ایڈ ہوتی ہے، تو وہ اس کو الگ جگہ پہ جو ہے نا وہ سٹور کر لیتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جس میں ہم کسی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ اسے الگ جگہ پہ سٹور کر لیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کو جس بھی ذریعے سے ہو سکتا ہے، پاسبل ہو سکتا ہے، ان تمام ذرائع سے پڑھا جائے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ آپ کا جو مائنڈ ہے اسے یاد کر سکے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور نکات تعلیم ہم نے پڑھا تھا، اور شوق اس کے بارے میں، یعنی اس ٹوٹل سبق نمبر 1 میں ہم نے 12 الفاظ پڑھے تھے، اور وہ 12 الفاظ وہ تھے جو قرآن کریم میں 7248 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ یعنی گویا اگر آپ نے ٹوٹل قرآن کریم کے 78,000 الفاظ ہیں، 78,000، اگر آپ نے وہ لیکچر نمبر 1 لیا ہے تو آپ 7,000 سے زیادہ الفاظ سیکھنے کے قابل ہو گئے۔ لیکچر نمبر 1 میں اس طرح کی چیزیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو اگر انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، اور اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی لیکچر 1 سے جو نہیں لے پائے تھے، تو وہ آپ بلا جھجک جو ہے وہ مجھے میسج کر کے مجھ سے پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں دوبارہ سے ریپیٹڈلی بتا دوں گا کہ یہ چیز اس طریقے سے ہے۔ تو ہم پھر زیادہ دیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر نمبر 2، ٹھیک ہے جی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آؤ قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ آج سبق نمبر 2 ہے، اور سبق نمبر 2 میں ہم سورہ الفاتحہ ورس نمبر 1 سے 3 تک کا مطالعہ کریں گے۔ گرامر میں جو ہم چیز دیکھیں گے وہ ہم دیکھیں گے ہوا مسلمون، ہم مسلمون، اس ٹائپ کی چیزوں کا مطالعہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور نکات تعلیم یا شوق دلانے کے لیے کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کا ذرا دیکھیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس سبق میں آپ ٹوٹل 15 الفاظ پڑھیں گے، اور 15 الفاظ جو پچھلے ملا کے 15 الفاظ وہ ہوں گے جو قرآن کریم میں 1390 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ گویا ایک ہیوج اماؤنٹ ہے قرآن کریم میں ان الفاظ کی جو آپ لیسن نمبر 2 میں پڑھیں گے۔ تو آپ ذرا دیکھیے گا سورت کے تعارف کے بارے میں۔ قرآن کریم کی سورت فاتحہ کا تعارف دیکھیں۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے اوپن ہونا، کھلنا، کھولنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جیسے کہتے ہیں نا ہم کسی شہر کو فتح کر لیں تو ہم اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اور قرآن کریم میں داخل ہونے کے لیے آپ جب داخل ہوتے ہیں تو آپ پہلا پیج الٹاتے ہیں تو آپ کے سامنے سب سے پہلی سورت کون سی آتی ہے؟ سورت فاتحہ۔ یعنی قرآن کریم کی اوپننگ جو ہے وہ سورت فاتحہ سے ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورت فاتحہ کہتے ہیں۔ اور اس کے اور کئی ایک نام ہے۔ قرآن کریم کی یہ پہلی وہ سورت ہے جو کمپلیٹ نازل ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی کہ آپ کو 2 نور دیے گئے ہیں جو کسی کو بھی نہیں دیے گئے، ان میں سے ایک سورت فاتحہ تھی اور ایک سورت بقرہ کی آخری جو آیات ہیں۔
تو گویا یہ صورت بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بھائی آپ نے نماز کے اندر اس صورت کو لازمی قرار دیا، ہر بندہ پڑھتے ہیں سامنے، دن میں ہم کئی بار اس صورت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جب آپ اس صورت کو پڑھ لیں گے تو آپ گویا سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد قرآن کریم کے 9000 بار آنے والے الفاظ سے زائد الفاظ سیکھ جائیں گے۔ گویا ہر لائن میں کوئی نہ کوئی ورڈ ایسا ہوگا جس کے بارے میں آپ کو نالج ہوگا، علم ہوگا۔ مثال کے طور پہ جیسے اس پیج کے اوپر آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین، اس میں جو ریڈ الفاظ ہیں یہ جب آپ سورۃ فاتحہ سیکھ جائیں گے یہ ریڈ الفاظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا انسان کو کچھ نہ کچھ سمجھ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سٹارٹ کرتے ہیں ورس نمبر 1 سے سورۃ فاتحہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسمی کا معنی ہوتا ہے، پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں، بسمی کا معنی ہوتا ہے نام سے۔ اللہ، لفظ اللہ ہے تو اس کا معنی اللہ ہے۔ الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم جو نہایت یا رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہ جو بسمی کا لفظ ہے یہ دو لفظوں کا، دو حرفوں کا مجموعہ ہے۔ ایک لفظ با ہے، ایک لفظ اسم ہے۔ با کا معنی ہوتا ہے ساتھ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، سے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ ڈیفرنٹ معنی ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ سے کے معنی میں یا ساتھ کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو یہاں با کا معنی ہے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اسم کا معنی ہوتا ہے نام۔ اسم کو ہم تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا اسم مبارک کیا ہے، تو یہ اسم اردو میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ چیز جو سمجھنے والی یہاں پہ وہ یہ ہے کہ با اور اسم یہ الگ الگ دو ورڈ ہیں، آپس میں مل کے بن گیا بسم، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد آتا ہے جی اسم کی جو جمع ہے وہ ہے اسماء، ٹھیک ہے؟ اسماء قرآن کریم میں یہ جو لفظ ہے یہ 39 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے نیک نام، ٹھیک ہے؟ تو یہ 39 ٹائم قرآن کریم میں جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اگر میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں تو آپ دیکھیں اس کے آگے لفظ ہے الرحمن۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے نہایت مہربان۔ غضبان کے وزن پہ ہے، جیسے شدید غصے والا، تو اس وزن پہ جو بھی آتا ہے تو اس کے اندر تھوڑی شدت، جوش پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمان جو صفت ہے اس میں جوش ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ رحمان اور رحیم میں بہت سے اسکالرز نے کچھ ڈفرینس بھی بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدھا ڈفرینس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رحمان کی جو صفت ہے، رحمان کی، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جو دنیا میں ہر ایک پر معمول ہے، یعنی دنیا میں یہ رحمان کی صفت کا ایک اثر ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے دے رہا ہے، کفار کو بھی دے رہا ہے، اور جتنی کوئی محنت کرتا ہے اس کے مطابق وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ کی جو ایک رول ہے وہ رحمان صفت پر دلالت کرتا ہے۔ اور رحیم جو ہے یہ لفظ جو ہے اس میں تھوڑا پرجوش، یعنی انٹینسلی مرسیفل، یعنی مسلسل جو ہے نا رحم کرنے والا۔ یہ قرآن کریم میں 57 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے۔ جیسے کوئی لفظ جمیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ اب اس وزن پہ جو لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلے بدصورت تھا اب وہ خوبصورت ہو گیا ہے، پہلے وہ کریم تھا اب وہ جو ہے نا وہ پہلے وہ کریم نہیں تھا اب وہ کریم ہو گیا ہے، پہلے وہ بد اخلاق تھا اب وہ با اخلاق ہو گیا۔ اس وزن پہ جو ورڈ آتا ہے اس کا مطلب ہے پہلے بھی ویسا تھا اب بھی ویسا ہے۔ یعنی رحیم، اللہ تعالیٰ پہلے بھی رحم کرنے والا تھا اب بھی وہ رحم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں 27 ٹائم۔ تو الرحیم کی بات میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ لفظ الرحیم یہ گویا اگر آپ قرآن کریم میں سیاق و سباق کا اعتبار دیکھتے تو آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ یہ اکثر قیامت سے ریلیٹ آیا، یعنی قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرے گا تو وہ صرف مومن بندے ہوں گے، وہ صرف کلمہ گو لوگ ہوں گے، وہ صرف موحد لوگ ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، اسلام کو قبول کیا ہوگا، معاملات کو اللہ تعالیٰ کے مطابق چلایا ہوگا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف رحیم ہے۔ اس کا ایک اشارہ اگلی آیت میں جب آپ سورۃ فاتحہ سٹارٹ کریں گے اس میں ملتا ہے، وہ میں اس ٹائم ڈسکس بھی کر دوں گا۔ اس کا ایک اور تھوڑا سا ڈفرینس جو بیان کیا ہے وہ میں آپ کے ایک اور رکھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رحمان ایک اصول ہے بلاغت کا کہ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے رحمان میں ایک حرف زیادہ ہے، یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے نا یہ الف کے مترادف ہوتی ہے۔ اب الف لام تو نکال دینا، آپ ان کا الف لام دونوں سے آپ سائڈ پہ کر دیں، لفظ کو دیکھیں تو رحمان اور رحیم ہے۔
پہلا لفظ پڑھیں رحمان، را ہا میم الف نون، 5 حرف ہو گئے. رحیم کو دیکھیں، را ہا یا میم، 4 حرف ہو گئے. تو رحمان کا 1 حرف زیادہ ہے. تو بلاغت کا اصول یہ ہے کہ جس کی تعداد یعنی جس کے حروف زیادہ ہیں وہ زیادتی کے معنی پر دلالت کرتا ہے، جس کے حروف کم ہے وہ کمی کے معنی پر دلالت کرتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی اگر آپ اسے دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں چونکہ آپ کو پتا ہے ہر ایک کھا رہا ہے، پی رہا ہے، معاش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے. تو یہ ایک مطلب معنی میں زیادتی تو ہے کہ رحمان اللہ ہر ایک کے لیے ہے. بھائی رحیم میں تھوڑی جو کمی آتی ہے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ قیامت کے دن تو پھر اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے لیے رحیم ہے، واقعوں کو تو اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا جن نے اپنی زندگی کو اپنے حساب سے گزارا ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آتے ہیں جیسے میں نے بتایا کنٹینیولی مرسیفل، یہ 115 ٹائم قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے. جیسے یہ ہے نا تو یہ کریم جو ہے نا 27 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے. یہاں پہ رحیم بتایا گیا ہے کہ 115 ٹائم قرآن کریم میں آیا. اب ذرا دیکھیں کہ رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمان اس کو تسلسل سے ضرب دیں. رحمت کی اللہ تعالیٰ کی موصلہ دار بارش جو ہے وہ انسان پہ ہو رہی ہوتی ہے. جب انسان ایسی مجالس کا حصہ ہوتا ہے تو اس کو اس چیز کا احساس رکھ کے ان آیات مبارکہ کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز میں ہمارا خیال رکھنے والا ہے، ہمارے سے پیار کرنے والا ہے. یقیناً دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں آنکھ دی ہے، ہمیں کان دیے ہیں، ہمیں دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، ماں باپ دیے ہیں، رشتہ دار دیے ہیں، عزیز و قارب دیے ہیں، انوائرمنٹ دیا ہے، اس انوائرمنٹ کو سوٹیبل بنایا ہے. جو نا وہ ایک زبردست قسم کی اسٹرانومی سے چاند ستارے اور یہ ہر چیز کا اور سورج کا ہر ایک کا ایک رول ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے اوپر کیا ہوا ہے. تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے دیکھو کھانوں کا کیسے ہمارے لیے انتظام کیا ہے، بارشوں کا کیسا انتظام کیا ہے، بارشوں سے کس طریقے سے فصلوں کا انتظام کیا ہے، دھوپ ہوا، یہ ہر چیز کہیں نہ کہیں امپیکٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہے. وہی بات ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں انٹرنلی ایکسٹرنلی اگر آپ غور کریں تو کاؤنٹ لیس ہے، آپ گن نہیں پائیں گے. تو یہ ساری چیزوں کا اگر احساس رکھ کے انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو یقیناً ایک دل کی گہرائیوں سے وہ یہ بات کہے گا. تو آپ نے اس صورت میں ایک پہلی عادت تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ضمن میں سیکھی تھی. دوسری عادت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، ہر نیک کام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے نیک اس لیے کہا کہ جیسے بات جو ہے نا وہ کویسچن کرتے تھے کہ وہ سگریٹ جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے پینی چاہیے، بسم اللہ کے بغیر پڑھنی. بھئی ایک چیز جو ہے وہ ناقص ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز بری ہے، ایک ہیبٹ بری ہے، ایک چیز جو ہے نا وہ متشابہات میں ہے، اس کے بارے میں آپ اس طرح کے کویسچن نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ اس کو آپ ختم کرنے کی. ایسی عادات جو ہیں ہر کام سے پہلے جو بھی پازیٹیو کام ہو بسم اللہ پڑھنا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیگیٹو کام پہ بسم اللہ پڑھنے سے وہ نیگیٹو کام پازیٹیو ہو جاتا ہے، یہ چیز نہیں ہے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے کہ وہ رحمان وہ رحیم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. تو ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے، رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، آگے آتا جائے گا، تو وہ صفات یقیناً اتنا ہی زیادہ بسم اللہ پڑھنے میں ہمارا اثر پیدا ہوگا. سمجھ آئے گی کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. خوشی کا موقع ہو اللہ تعالیٰ کو مت بھولیے، آزمائش کا موقع ہو اللہ تعالیٰ کو مت بھولیے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ مومن کی تو دونوں انگلیاں گھی میں ہیں. یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ مومن تو دونوں طریقے سے کامیاب ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. اس کا صبر کرنا بھی عبادت ہے، اس کا شکر کرنا بھی عبادت ہے. تو مومن کی تو بھائی دونوں انگلیاں گھی میں، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے تو آپ جیسے قرآن کہتا ہے نا انسان کو معتدل ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے تو اس پہ اتنا فخر اور اتنا غرور اور اتنا تکبر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر نہ ہو تو اس پہ صبر، اطمینان، شکر، ان تمام چیزوں کو بجا لانا چاہیے. یہ چیز ہے جو انسان کی اعتدالی زندگی کو برقرار رکھتی ہے. لیکن جب انسان مقصد زندگی پیسے کو بناتا ہے تو یقیناً وہ اس میں پریشان ہی رہتا ہے، اس میں اور کی طلب ختم نہیں ہوتی. الہاکم التکاثر، مال کی کثرت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انسان کو وہ قبر میں اتار دیتی ہے، پھر بھی وہ مال 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 کرتا رہتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس بارے میں بڑا کیٹاگوریکلی ہے، جس میں فرمایا کہ
ابن آدم کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اور کوئی نہیں بھر سکتی، اور ابن آدم جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس اگر ایک سونے کا پہاڑ ہو تو وہ کہتا ہے دوسرا ہو، دوسرا ہے تو تیسرا ہو، تیسرا جو تو یہ جو طلب مال ہے یا طلب دنیا ہے یہ انسان کی ختم نہیں ہو سکتی۔ اعتدال اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اپنی کوشش کریں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ایک اعتدال رکھیں، اس میں آپ کی روح بھی پرسکون ہے اور آپ کا جسم بھی پرسکون ہے۔ یہ اصل میں کیفیت ہے جو انسان کی جو کومبو ہے انسان کا، اس کو دونوں چیزوں کی ڈیمانڈ ہے۔ انسان ظاہری بات ہے وداؤٹ روح کچھ نہیں ہے اور وداؤٹ جسم انسان نہیں ہے، تو یہ چیز دونوں کا مجموعہ ہے، تو دونوں کی ڈیمانڈ کے اوپر انسان کو اپنا وقت لگانا چاہیے نا۔ تو تیسری عادت جو آپ نے اسی آیت مبارکہ سے سیکھی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، اللہ کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو رہیں، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، بے حساب رحمت کرنے والا ہے، بندوں کو بڑا پیار کرنے والا ہے۔ اور یہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے نا، آپ کو پتہ ہے یہ مغرب کا جو ایک افسانہ ہے نا پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کا، یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ which is related to only related to physicality، جو صرف انسان کی فزکس سے ریلیٹڈ ہے، جو انسان کے صرف جسم سے ریلیٹڈ ہے، جبکہ پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ یہ انسان کے جسم اور انسان کی روح دونوں سے ریلیٹ ہے۔ تو یہ جو آئیڈیا ہے قرآن کریم کا، یہ اللہ کے بارے میں ایک اچھا گمان رکھنا، یہ بہت زبردست ہے اور پرسکون انسان رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے، خوشی میں رہتا ہے، کامیابی میں رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے، بہتر تعلقات اس کے رہتے ہیں۔ یہ مغرب کے افسانے سے بہت بہتر ایک طریقہ ہے اگر مسلمان اس کو اڈاپٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں کی سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ بیٹھے پودے سوچتے ہیں، ہاں آپ یہ کہیں اللہ مجھے ضرور دے گا، اگر دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے ہے۔ سمجھتے ہیں؟ آپ سے اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، آپ کے صبر کو کبھی ضائع نہیں کرتا، آپ کی دعا کو کبھی ضائع نہیں کرتا، آپ کی آزمائش کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں جب انسان کا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا مضبوط ہو تو یہ ساری چیزیں انسان کو پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ، پھر انسان کو ایک امید ہوتی ہے، اور صرف پازیٹیو تھنکنگ تو انسان کو امید نہیں ہوتی۔ بات سمجھتے کہ کون اس کا بدلہ لے کے دے گا جس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ آگے چلیں، اب ذرا اس تصور کے ساتھ جو آپ نے پیچھے سبق پڑھے ہیں، اس احساس کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ اس کی آپ پریکٹس کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت یا رحم کرنے والا ہے، یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی ورس نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد، تمام تعریفیں کہہ لیں یا تمام شکر کہہ لیں، دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس کے بعد یہ بات بتائی گئی ہے کہ لفظ الحمد جو ہے اس کا معنی تعریفیں بھی ہوتا ہے، شکر بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں 43 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ورڈ آپ اگر یاد کر لیتے ہیں، قرآن کریم کے 43 آپ ورڈ یاد کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لفظ للہ ہے، تو یہ للہ جو ہے ایک لام ہے، ایک لفظ اللہ ہے۔ لام کا معنی ہوتا ہے لیے اور لفظ اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ، للہ، اللہ کے لیے یا اللہ ہی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ اللہ اس طریقے سے للہ 149 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے، تو گویا آپ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو یاد کر لیجئے کہ للہ، اللہ کا لام کا معنی کیا ہوتا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں اصل میں پرورش کرنے والے کو، پالنے والے کو، ذرے کو کروڑوں خلیات میں بدلنے والا، پل پل آپ کیا نگہبانی کرنے والا، آکسیجن کو پرووائڈ کرنے والا۔ اور رب کی ڈیفینیشن میں یہ بات شامل ہے کہ ایسی ذات جو عدم سے وجود بخشے، یعنی مثال کے طور پہ ابھی میرے پاس یہ ماؤس پڑا ہوا ہے، یہ ماؤس ہے، یہ کسی نہ کسی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں پلاسٹک یوز ہوا ہوگا، اس میں کوئی دھات یوز ہوئی ہوگی، اس میں کوئی ربڑ یوز ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پلاسٹک ہے، ربڑ ہے، دھات ہے، لوہا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جس شخص نے اس کو یوز کیا ہے، بنایا ہے، اس نے کیا کوئی ایسی چیز بنائی ہے کہ جس کا وجود ہی نہیں تھا؟ بلکہ اس چیز کا وجود تھا، اس کے پاس میٹیریل تھا، اس میٹیریل کو اس نے اپنی عقل، فہم، ذہن جو اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے ایک اچھی ماڈیفیکیشن، ٹھیک ہے، ایک اچھی شیپ چینجنگ اس کی طرف اس کو اس نے تبدیل کیا ہے، نہ کہ اس نے کوئی ایسی پروڈکٹ بنائی ہے جس پروڈکٹ کا
دنیا میں اس کا سمجھے کہ انیشیل کوئی چیز نہیں تھی اس کی. اللہ تعالیٰ جو ہے نا رب کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پہ انسان کچھ نہیں تھا، انسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے. یہ جو آپ کے چرند پرند اور اسی طریقے سے درخت ہیں، سیارے ستارے، پوری اسٹرانومی کلسٹر، سپر کلسٹر، گلیکسیز، یہ ساری نہیں تھی، اللہ نے بنا دی. بات سمجھ، مخلوقات نہیں تھی، اللہ نے بنا دی. زمین نہیں تھی، اللہ نے بنا دی. لوہا نہیں تھا، اللہ نے بنا دیا. تو یعنی عدم سے وجود بخشنا، جس کا کوئی وجود نہیں، جیسے کہ بدیع السماوات والارض، ابتدا سے پیدا کرنے والا، یہ رب ہوتا ہے. بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ رب ایسا کوئی نہیں ہو سکتا، دنیا میں کوئی شخص نہیں ہو سکتا، کوئی ذات نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ. ہم کچھ بھی بناتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کوئی ماڈل ہوتا ہے، اس کو چوری کرتے ہیں، اپنی عقل فہم جو اللہ نے دی ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں، اس کو ہم اس کے مطابق ڈھال دیتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں، اب یہ دیکھیں کہ ایک چیز ہے، جہاز ہے، جہاز کسی نے بنایا، اس کا جو میٹیریل ہے وہ کہیں نہ کہیں دنیا میں موجود تھا، میٹیریل یوز کیا، اپنی عقل فہم یوز کی، اللہ کی کریشن پہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پرندے جو بنائے ہیں وہ کس طریقے سے آسمان پہ اڑتے ہیں. اب وہ پرندے، ہر ایک پرندے کے اوپر آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا، ان کا ویٹ اور ان کے پروں کے اینگلز اور ان کے ویٹ کے حساب سے پر کیسے ہیں اور کتنی ان کی وڈتھ اور ہائٹ ہے اور کتنی موٹائی ہے، ان تمام چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے دماغ کو بھی ساتھ رکھا اور ایک کریشن، ایک کریٹ کر دی چیز. اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ نے عدم سے وجود بخشے، آپ کے سامنے کچھ تھا، آپ نے کچھ یوز کیا ہے، آپ کی آنکھوں نے کسی چیز کو انالائز کیا ہے، آپ نے کچھ میتھمیٹکس یوز کیا ہے، آپ نے کچھ مٹیریل یوز کیا ہے. یو آر ناٹ رب، ٹھیک ہے. رب جو ہوتا ہے وہ وداؤٹ سبب، وداؤٹ چیزوں کے بنانے کے قابل ہوتا ہے، یہ رب ہوتا ہے، اور وہ صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے. یہ چیز ہے اس کو سمجھنے والی. العالمین، آگے پڑھتے ہیں. العالمین، عالم ہوتا ہے ایک لفظ ہوتا ہے عالم. عالم اور عالم میں فرق ہے. عالم کہتے ہیں علم والا، جس کے پاس نالج ہے. عالم کہتے ہیں جہان کو. عالم کی جمع ہوتی ہے عالمین، یعنی جہانوں. العالمین، تمام جہانوں کا اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف عالم انسان کا اللہ تعالیٰ رب ہے، یا صرف عالم حیوانات کا رب ہے، یا صرف عالم ملائکہ کا رب ہے، یا صرف عالم جنات کا رب ہے. ہم تو ایسے ہیں نا کہ عالم انسان کی بھی کسی نے چھوٹے موٹے کسی سیکٹ کے ہم وہ بن جاتے ہیں، بڑے امیر منتخب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم سربراہ منتخب ہو جاتے ہیں، پریزیڈنٹ منتخب ہو جاتے ہیں، تو ہمارے پاؤں نیچے نہیں لگ رہے ہوتے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی پاور ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے. اس نے ایک دنیا کا قانون بنایا، اس قانون سے زیادہ لیمیٹیشن سے باہر جو نکلتا ہے اللہ اس کو بھی پکڑ لیتا ہے دنیا میں. نہیں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، قیامت کے دن میں انشاءاللہ اسے پکڑوں گا. عالمین کا لفظ قرآن کریم میں 73 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا. اب تمام جہان انسان کے بھی کئی ایک جہان ہے. ہم دیکھیں، ایک جہان انسان کا وہ تھا جب عالم ارواح کا موقع تھا، ہماری سب کی روحیں تھی، اس پہ بھی اللہ ہمارا مالک تھا. ایک یہ عالم جو ہے نا وہ دنیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے. ایک عالم برزخ ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس میں جو محشر سے پہلے، جس میں فوت ہو کے علیین اور سجین کا معاملہ ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی عالم برزخ، اس کا بھی کون رب؟ اللہ تعالیٰ. ایک عالم محشر ہے، اس کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. عالم جنت ہے، اس کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. انسان کے بھی کئی ایک عالم بن گیا نا اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک عالم ہے، یعنی ٹوٹل یونیورس کا اللہ تعالیٰ رب ہے. یہ چیز سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے. جب انسان کے سامنے اتنی بڑی بڑائی اللہ تعالیٰ کی آتی ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ I am very small thing، ٹھیک ہے، میں بہت چھوٹی چیز ہوں، ٹھیک ہے. جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو پھر جب انسان اس احساس کے ساتھ، اس تناؤ کے ساتھ، اس مزے کے ساتھ، اس کو ذہن میں رکھنے کے ساتھ جب انسان پڑھتا ہے تو یقیناً اسے سمجھ آتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کھٹکا ہوتا ہے، وہ یہ کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا. دیکھیں،
بات پتہ کیا ہے، بات اس طرح ہے کہ کوئی آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو اپنے ابا جان کو بھی کہتا ہوں کہ ابو آپ بہت اچھے ہیں، میں تو اپنی وائف کو کہتا ہوں، وائف کے میں اپنے ہسبینڈ کو کہتا ہوں، کہتی ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بندہ کہے میں تو اپنے استاد کو کہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں، کمیونیکیشن سکلز آپ کی بہت اچھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک سوال ہے، میں تو اس کی تعریف کر رہا ہوں، دیکھیں ہم اس کی جو تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کی دنیا میں ہم تعریف کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں آج کتنا سہانا موسم ہے، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کتنا دلکش لگ رہا ہے چاند، ٹھیک ہے، یا ہم کسی بھی کریشن کی ہم کوئی بات کرتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں فلاں جو ٹیچر ہیں ہمارے ان کی ماشاءاللہ بات چیت کرنے کا انداز بہت اچھے ہیں۔ اصل میں یہ جو ہم تعریف کسی شخص کی، کسی پرسنالٹی کی کر رہے ہوتے ہیں، یہ تعریف بھی انڈائریکٹلی اصل میں اس ذات کی ہوتی ہے کہ جس نے وہ تمام خوبیاں اس چیز میں پیدا کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے اگر آپ سوچیں تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، بلا واسطہ بالواسطہ، آپ اللہ ہی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور ربی جو رب ہے العالمین تمام جہانوں کا، ٹھیک ہے جی۔ حمد کا پہلا معنی تعریف ہے، تعریف دل سے کرنا ہو تو رب العالمین پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رب ہے، کتنا وہ ہر پل جو ہے یہ تمام معاملات کو سنبھال رہا ہے۔ آیت نمبر 4 آپ نے جو اپنانی ہے اس آیت کو لے کے، وہ یہ ہے کہ خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ آپ کو جب پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن پہ غور کرنے کے بعد آپ کے ذہن سے یہ بات نکلے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے یہ جو جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں یہ تو باطل نہیں پیدا کی، یہ تو نے جو ایسٹرونومی، ایمبرولوجی، باٹنی، زولوجی، جیولوجی، جتنی بھی سائنس کی شاخیں ہیں، کیمسٹری، فزکس، یہ تو یقیناً مجھے اللہ تیرے اور قریب کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ہاؤ از یونیورس، یونیورس کیسی ہے اور کتنی بڑی ہے اور کتنی خوبصورت ہے اور کتنی زبردست ہے۔ وداؤٹ جو ہے نا وہ اینی پرسن، یہ ایسی چیز تو کوئی بندہ چلا نہیں سکتا، بنا نہیں سکتا۔ تو یہ چیز جب انسان کو سمجھ آتی ہے، یہ نالج کے ساتھ سمجھ آتی ہے، تو اس کو آپ حاصل کیجئے۔ حمد کا دوسرا معنی شکر کرنا ہے۔ دیکھیں عادت نمبر 5 آپ کو جو اپنانی ہے اس آیت کو لے کے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو احسانات ہیں ہمارے اوپر، بے شمار نعمتیں جو ہیں، اس پہ ہمیشہ شکر گزار رہنا۔ اب ذرا ان تمام چیزوں کا تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی آپ پریکٹس کیجئے، میرے ساتھ بولیے۔ میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ انسان جب سنتا ہے تو صرف سننے پہ بیٹھے نا، ہاں جی ہاں جی بات ہو رہی ہے جی، بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا بول رہے ہیں قاری صاحب، ٹھیک ہے، یا انسان یہ سوچے کہ مجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے کوئی چیز، ٹھیک ہے، بہت اچھی ماشاءاللہ انسٹرکشن ہے، یا انسان صرف سوچے، یہ ساری چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھ لیں تو یہ کیا کرتا ہے، مائنڈ جو نیورولوجی ہے انسان کا، جو مائنڈ جس طریقے سے کام کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ جو چیز انسان سنتا ہے اس کو ایک الگ میموری دے دیتا ہے، وہ انسان جو دیکھتا ہے اس کو الگ میموری دے دیتا ہے، انسان جو سوچتا ہے اس کو الگ میموری دے دیتا ہے، انسان جو پڑھاتا ہے اس کو ایک الگ میموری دے دیتا ہے، انسان جو ہے نا وہ جو عملی کام سب مل کے کرتے ہیں اس کو ایک الگ میموری دے دیتا ہے۔ تو یہ ساری میموریز کٹھی ہو کے آپ کی میموری کو اسٹرانگ بنا سکتی ہیں۔ اس لیے جب میں پڑھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ پڑھیے، تو آپ جیسے بیٹھے ہیں، جہاں بیٹھے ہیں، تو آپ میرے ساتھ ریپیٹ کر لیا کریں تاکہ ہمیں اس طریقے سے اس کا عملی مظاہرہ بھی کرنے کا موقع ملے، تاکہ یاد رہ جائے۔ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ الرحمن الرحیم، وہی لفظ آ گیا دوبارہ سے کہ وہ بہت مہربان بھی ہے، رحم کرنے والا بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ ہمیں یہ چیز بھی سیکھنی چاہیے کہ رحم ہمیں کرنا چاہیے، ہمارا دل بڑا جو ہے نا وہ اس معاملے میں بڑا اچھا ہونا چاہیے کہ کوئی غریب ہے، کوئی ایسا شخص ہے کمزور ہے، ہم سے کم تر ہے، اس کے اوپر رحم کرنا، ٹھیک ہے، اس کی بہتری کے لیے سوچنا، اس کی غلطی کو معاف کرنا، اس کو درگزر کرنا، اس کو جانے دینا، اس کو تنگ نہ کرنا، اس کو ڈسٹرب نہ کرنا، اس کے معاملات کو جو ہے نا وہ مشکلات کی طرف نہ لے کے جانا، ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی ایبلٹی ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور جو شخص اس طرح کا کام لوگوں کے لیے نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، آج یا فجر کی نماز میں جس میں آپ نے یہ پڑھا، یہ اس صورت کو پڑھا، آپ سوچیں گھر میں، آفس میں، بازار میں جانے کے بعد آپ دوسروں پر رحم کریں انشاءاللہ، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہیں گے۔ یہ سبق ہے جو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے۔ عادت نمبر 6 وہی ہے کہ دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی ان کی محبت کے ساتھ خیال رکھیے۔ الرحمن الرحیم کو اس تصور کے ساتھ پڑھیے،
الرحمن کہ میرا رب اگر رحمان ہے تو مجھے بھی رحمان ہونا چاہیے، میرا رب رحیم ہے تو مجھے بھی رحیم ہونا چاہیے. یہ آج کا لیسن ہے جو قرآن کریم سے ریلیٹڈ ہم نے پڑھنا تھا. تو آپ کو میں 1 منٹ کی تھوڑی سی بریک دیتا ہوں. آپ ذرا ریپیٹ کیجئے کہ ہم نے کون سی آیات پڑھی ہیں. ان آیات کو ذرا ذہن میں آپ دہرائیے، اس کے بعد ہم گرامر کا تھوڑا سا پورشن پڑھتے ہیں. جی یہ خورشید بانو نے میسج کیا سر مجھے فیمیل گروپ میں ایڈ ہونا تھا، میں یہاں پہ ہوں، آپ کو میں نے نمبر سینڈ کر دیا، اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کیجئے گا، مجھے سمجھ آ جائے گی کہ کس کو ایڈ کرنا ہے، میں انہیں ایڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. چلیں ذرا گرامر کی پورشن کی طرف آتے ہیں. گرامر میں آج جو ہم نے چیز پڑھنی ہے وہ مسلم، مومن، مشرک، کافر، صالح، اس طرح کے الفاظ پڑھنے ہیں which is very easy. اور آپ کو یہ لفظ دیکھ کے ہی معنی سمجھ آ رہا ہوگا کہ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے، مومن کا مطلب کیا ہوتا ہے، مشرک کا مطلب کیا ہوتا ہے، کافر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ اتنے آسان الفاظ ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں. دیکھیں پھر میں آپ سے وہی چیز عرض کروں گا کہ آپ کو یہ چیز بڑی ہی امپورٹنٹ ہے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم ٹی پی آئی میتھڈ کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. اور ٹی پی آئی میتھڈ کیا ہے میرے ساتھ آپ ریپیٹ کیجئے تاکہ آپ بھی ان تمام چیزوں سے آپ کو واسطہ پڑ جائے، آپ کو پتہ لگ جائے کہ کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. ٹی پی آئی میتھڈ میں سب سے دیکھیں، سنیے، آپ میرے ساتھ دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ تو اس کو ریپیٹ کیجئے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے. یہ تمام چیزوں کی میموری انسان کے دماغ میں الگ الگ جگہ پہ جا کے سیو ہوتی ہے، اور پھر اسے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ چیزیں رہ جاتی ہیں کہ بھائی ہم نے یہ پڑھی تھی. ایک چیز بھول جائے گی نا، میموری سے ایک چیز اسکپ ہو جائے گی لیکن آپ کو یاد رہے گی بہت سی چیزیں اگر آپ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لیسنز کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. آج کے جو نئے الفاظ ہیں جو آپ نے سیکھنے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں حل اور نعم. حل کا مطلب ہوتا ہے آپ کویسچن کرنے کے لیے لفظ حل کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کویسچن کا آنسر کرنے کے لیے آپ نعم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. گویا یہ وٹ اور یس یہ وہ الفاظ ہیں، حل کیا اور نعم جی ہاں. یہ اس طریقے سے آپ اس کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، اور آج کے سبق میں آج جو آپ نے چیز سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ جتنے بھی ہوتے ہیں، کلمے جتنے بھی ہوتے ہیں، ان کی 3 اقسام ہوتی ہے. یا تو وہ لفظ اسم ہوتا ہے، یا وہ لفظ فعل ہوتا ہے، یا وہ لفظ حرف ہوتا ہے. اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم جس کو ہم کہتے ہیں، اسم کہتے ہیں کسی، یہ ایک سادہ سی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، یہ کوئی میں کہوں کہ بہت زیادہ پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے ایسا نہیں ہے، سمجھانے کی غرض سے اس کو بالکل سمپلیفائی کیا گیا. تو اسم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو، وہ جگہ کا نام ہو، چیز کا نام ہو، پلیس کا نام ہو، ٹھیک ہے، کسی کی صفت ہو، وہ جو ایسی چیز ہوتی ہے اس کو اسم کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی جگہ کا نام، جیسے میں کہوں اسلام آباد جگہ کا نام ہے، یہ اسم ہے. اسی طریقے سے کراچی، لاہور اور پشاور، رحیمیہ خان، بلوچستان، یہ صوبوں کے جگہوں کے نام ہیں. یہ جو نام ہے یہ اسم ہوتے ہیں سارے. اسی طریقے سے کسی چیز کا نام ہے، جیسے موبائل، ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ، میرے سامنے جیسی چیز پڑی ہوئی ہے گلاس، کیمرہ، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ اسم ہے. کسی جیسے کسی چیز کا نام کتاب، کتاب بھی اسم ہے. کسی شہر کا نام ہے مکہ، کسی بندے کی صفت ہے مسلم، مومن، ٹھیک ہے، کافر، مشرک، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسم ہے. اسم کو آپ نے اس طریقے سے نام عمومی طور پہ ذہن میں رکھنے کے لیے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا آپ رکھیں کہ نام ہو کسی چیز کا. ٹھیک ہے، اور اسم کے آگے انہوں نے یہ 2-3 چیزیں دی ہوئی، اگر آپ غور کریں تو وہ یہ 2-3 چیزیں ہیں جس میں لکھا ہوا ہے الف لام، اور لکھا ہوا ہے 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، واو نون یا نون الف تا.
یہ اسم کی علامات ہیں. کسی بھی لفظ کے شروع میں جب الف لام آ جائے نا تو سمجھ لیں یہ اسم ہے. جیسے الحمد الف لام آ گیا، الرحمن الف لام آ گیا، الرحیم الف لام آ گیا جو آج آپ نے پڑھا ہے. تو جس بھی کسی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ کیا ہے جی، اسم ہے. کسی حرف کے آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر آ جائیں تو آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ اسم ہے. کسی حرف کے آخر میں واو نون یا نون اور الف تا آ جائے تو آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ اسم ہے. کچھ علامت بتائی ہوئی ہے نا، سائن میتھڈ اس کو ہم کہتے ہیں، کہ آپ کے ذہن میں یہ بیٹھا ہو کہ اچھا الف لام آ گیا بھائی اسم ہے جی، دو دیر دو پیش آ گئی ہے ٹھیک ہے اسم ہے بھائی ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل اصل میں کام کو کہتے ہیں. فعل انگلش میں ہم ورب کو بولتے ہیں، یعنی جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے نا. جیسے فتح اس نے کھولا، اب کھولنا ایک کام ہے. اس نے عمل کیا یعملون، ٹھیک ہے. اس نے کھانا کھایا، اس نے لیکچر دیا، اس نے لیکچر سنا، وہ سویا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ جانا، وہ جاتا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں یہ کام ہے، ٹھیک ہے، ایک کام ہو رہا ہے تو یہ فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کا معنی جن الفاظ جن کے اندر ہوگا نا وہ ہم کہیں گے یار یہ فعل ہے، یہ لفظ فعل ہے، ٹھیک ہو گیا. ایک لفظ ہوتا ہے حرف، اور حرف کیا ہوتا ہے؟ یہ اسم اور فعل کو عمومی طور پہ ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے با ہے، لی ہے، من ہے، فی ہے، ان ہے. با کی مثال میں نے آپ کو دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. با اسم، یہ با آپ دیکھو بسم اللہ اس کے ساتھ آ گیا، الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ من لفظ آ گیا، من، یہ من کیا ہے؟ حرف. اس طریقے سے آپ تھوڑا ذہن میں رکھیے گا کہ اسم فعل اور حرف کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد لفظ آ گیا، تھوڑی سی ایک اور چیز آ گئی ہے. ایک تو آ گیا اسم فعل حرف، اور ایک آپ نے سیکھا حل اور نام. حل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا. نام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی، ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز آپ ابھی سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی ورڈ جو ہے وہ کامن ہے اس کو پراپر کیسے کرنا ہے، کوئی ورڈ عام ہے اس کو خاص کیسے کرنا ہے. انگلش میں ایک میتھڈ ہوتا ہے عام چیز کو خاص کرنے کا. وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے شروع میں ہم دا لگا دیتے ہیں. جیسے ایک عام بک ہو نا کوئی بھی تو ہم کہتے ہیں آ بک، ایک کتاب. اگر اس کو خاص کرنا تو ہم کہتے ہیں دا بک، خاص کتاب، ٹھیک ہے. عربی میں کیا ہوتا ہے خاص کرنے کے لیے؟ کتاب، عام کتاب. عربی میں خاص کرنے کے لیے اس کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں بس. یعنی کتاب ان کے شروع میں آپ الف لام لگائیں گے الکتاب تو مطلب کیا ہوگا؟ خاص کتاب. اس طریقے سے آپ انہیں سمجھیں. اور کبھی بھی کوئی بھی ورڈ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ایٹ اے ٹائم عام بھی ہو اور خاص بھی ہو. یعنی اس کو مثال ایسے لیں کہ کوئی عام بک کو کہتے ہیں آ بک اور خاص کو کہتے ہیں دا بک. تو کوئی کبھی اس طرح کا آپ نے جملہ سنا ہے دا آ بک؟ سنا کبھی دا آ بک؟ کبھی نہیں سنا ہوگا. یا تو دا بک ہوگا یا آ بک ہوگا. اسی طریقے سے کبھی بھی جیسے عربی میں کتاب بن ہے نا تو اس کے آخر میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اب یہ دو پیشیں ایسے ہیں کہ جو نقرہ کے اوپر وضاحت کر رہی ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ شروع میں کبھی الف لام آ جائے کسی لفظ کے شروع میں اور اس کے آخر میں دو پیش دو زبریں دو زیر آ جائے، ایسا نہیں ہوگا. یعنی کتابن ہے الف لام لگے گا تو الکتاب ایک پیش رہ جائے گی، ٹھیک ہے. الکتاب، القلم، الناس، اس طریقے سے، ٹھیک ہو گیا. یہ آگے چیز یہ بتائی ہوگی کہ جیسے کتاب ایک کتاب، آ بک، ٹھیک ہے. یہ نکرہ ہے، عام لفظ ہے. کسی کتاب، کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے جب آپ نے کہا آ بک کتاب. خاص کتاب کرنی ہے تو شروع میں الف لام لگا دیں گے، یا انگلش میں کرتے ہیں تو ہم دا لگا دیتے ہیں. جیسے الکتاب کر دیں گے اسے الکتاب بو کر دیں گے. الکتاب بول نہیں کریں گے، دو پیشے نہیں پڑھیں گے کیونکہ کبھی بھی دا بک نہیں ہوتا. اب وہ ورڈ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم نے آج پڑھنے ہیں، مسلم، مؤمن، صالح، کافر، مشرک. دیکھیں ہم نے کتنی چیزیں سیکھی ہیں. حل کا مطلب کیا، نام کا مطلب جی ہاں، یہ سیکھا ہم نے سب سے پہلے. پھر ہم نے یہ چیز سیکھی کہ جیسے اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے. پھر ہم نے سیکھا کہ کوئی جملہ عام سے، کوئی حرف عام سے خاص کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ شروع میں الف لام لگا دو، اینڈ سے ایک پیش ہو جائے گی، دو پیشیں ختم ہو جائیں گی. اور پھر اب ہم وہ ورڈ سیکھنے ہیں جو ہم نے شروع میں کہا تھا. نمبر 1 مسلمون، اس کی جمع اس کو خاص کیسے کریں گے؟ الف لام لگائیں، ذرا آپ سوچیں ذرا. المسلم، منہ کریں گے، من نہیں. اسی طریقے سے مؤمنون،
تو کیا کہیں گے المؤمن صالح، الف لام لگائیں گے تو کیا ہوگا الصالح کافر الکافر مشرک المشرک. معنی میں کیا تبدیلی ہے؟ معنی میں یہ دیکھو، مسلم کوئی بھی مسلمان، المسلم خاص مسلمان، مؤمن کوئی مومن، المؤمن خاص مومن، صالح کوئی نیک آدمی، الصالح وہ خاص نیک آدمی، کافر کوئی بھی کافر، الکافر کوئی خاص کافر، مشرک کوئی بھی مشرک، المشرک خاص مشرک. یہ معنی میں تبدیلی آتی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ یہ 5 ورڈز جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں یہ قرآن کریم میں کتنی دفعہ آ رہے ہیں. مسلم کا لفظ قرآن کریم میں 42 ٹائمز آیا ہے. یعنی اگر آپ کو اس لفظ کا مطلب آتا ہے تو آپ 42 ٹائمز ہیں. اچھا یہ الف لام سیکھنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوئی؟ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی جو آپ کو مزہ آئے گا. الف لام سے جو آپ نے سیکھا نا عام سے خاص بنانا، یہ فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ترجمہ کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب الف لام لگا ہوگا تو میں نے معنی خاص والا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے کوئی اسپیسیفک پرسنالٹی مراد ہو سکتی ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور اگر عام الف لام نہیں لگا، وہ عام ہے نکرہ ہے، تو وہی پوری جنرل کمیونٹی مراد ہو جائے گی. پھر اگر مسلم لفظ ہے تو پھر پوری جنرل مسلم کمیونٹی مراد، مومن لفظ ہے پھر پوری مومن کمیونٹی مراد، کافر ہے تو پوری کافر کمیونٹی مراد. اگر الکافر ہوگا تو مطلب اسپیسیفک لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. یہ آپ کو یہ چیز یہاں پہ سیکھنے کو ملے گی، اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کبھی ترجمہ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، مومن یہ قرآن کریم میں 230 ٹائم آیا ہے، 230 مرتبہ. اب دیکھیں کتنی دفعہ. صالحون کا لفظ قرآن کریم میں 136 ٹائم، کافرون 134 ٹائم، مشرک کا لفظ 49 ٹائم قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے. اسم کی مثالیں دیکھیں، آخری حرکت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں سادگی کے لیے، یعنی مسلم ان کی بجائے مسلم عمومی طور میں پڑھ لیتے ہیں نا. آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک قاعدہ ہے، نارملی ہم کیا کرتے ہیں، اس قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی جس کو ہم اردو کبھی نورانی قاعدے میں ہم پڑھتے ہوتے ہیں وقفاً مسلم. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آخری لفظ کو جزم دے دیتے ہیں، مومن صالح کافر مشرک منافق. یہ بتایا گیا کہ آپ نے وقف کیسے کرنا ہے آیت مبارکہ میں جب قرآن کریم پڑھیں گے. جمع بنانے کا ایک طریقہ ہے یہاں پہ جو آپ ایک اور چیز پڑھ رہے ہیں کہ جمع کیسے بناتے ہیں. نارملی جمع بنانے کے لیے واو نون اور یا نون کا اضافہ کیا جاتا ہے کسی بھی اسم کے اینڈ میں. جیسے مسلم لفظ ہے تو مسلمون اس کی جمع ہوتی ہے، یعنی مسلمون ایک مسلمان، مسلمون کئی ایک مسلمان، یعنی بہت سارے مسلمان. اچھا مسلمن مسلمین یہ بھی اس کی جمع مسلمین آتی ہے. اچھا اس میں مراد یہ ہے کہ جب 2 پیشے ہو نا پیچھے، مسلمون اس کی جمع بنانی ہو تو پھر واو نون کے ساتھ جمع آتی ہے، اور اگر 2 زبر 2 زیر سے اس کی جمع بنانی ہو اس لفظ کی تو پھر یا نون کے ساتھ آتی ہے. یہ ایک قاعدہ ہے. بہرحال آپ نے صرف اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ 2 جمع ہو سکتی ہے، یا تو واو نون کے ساتھ ہوگی یا نون کے ساتھ ہوگی، ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہاں بھی وہ پریکٹس کرائی گئی ہے، آپ میرے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں کہ مسلمون کی جمع کیا ہوگی، تو آپ نے فوراً کہنا ہے مسلمون مسلمین، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. اب قرآن کریم میں مسلمین ورڈ آ جائے یا مسلمون آ جائے تو آپ کو پتا ہو کہ یہ جمع ہے. یہ ایسا نہیں کہ کوئی اور ہی ورڈ آ گیا ہے اب اس کا پتہ نہیں کیا ترجمہ ہوگا، خوف آ جائے آپ کو، ایسا نہیں ہے. قرآن کریم میں جب واو نون آ جائے یا نون آ جائے تو عمومی طور پہ کیا ہوتی ہے، وہ جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے مومنون قرآن کریم میں کتنی جگہ پہ آتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، المؤمنون جمع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اب وہ مومنون جمع ہو گئی تو اب آپ کو پتہ نہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں، هم المؤمنون جو مومن ہیں. یعنی اب آپ کو پتا ہوگا کہ جو مومن ہے سے مراد سب مومن مراد ہے، جمع مراد ہے. ٹھیک ہے، اور اب جو ہے نا وہ لفظ اکیلا مومن بھی آیا ہوا ہے، واحد بھی آیا ہوا ہے. تو آپ کو جب واو نون یا نون کے ساتھ جمع آئے تو آپ کو پتا لگے کہ یہ اس کی جمع ہے، یہ کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈنری یا اور سا ورڈ نہیں ہے کہ جو مومن سے بالکل الگ ہے. یہ اس کا بتانے کا یہ مقصد ہے. اس کو فوکس کر کے پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا ترجمہ کرتے ہوئے، نہیں تو یہ چیزیں آپ سکپ کرتے چلے جائیں گے. صالحون قرآن کریم میں دیکھو آیا ہوگا تو صالحون کہیں آیا ہوگا، کہیں صالحین آیا ہوگا. تو آپ کو جب پتا ہوگا کہ بھئی یہ اس کی جمع ہے صالحون کی تو آپ کو فوراً ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی. بھئی صالحون کا ایک مراد ہے، ایک نیک بندہ ہوگا، صالحون بہت سے نیک لوگ ہوں گے بھئی صالحین. ٹھیک ہے، کافرون کافرون کافرین آ جائے تو آپ کو پتا ہوگا یہ جمع ہے کافرون کی. مشرکون آ جائے مشرکین آ جائے، کتنی دفعہ قرآن کریم میں ریپیٹ ہوتا ہے. منافقون آ جائے منافقین آ جائے تو آپ کو ٹینشن نہیں لینی ہے، آپ کے ذہن میں ہو کہ بھئی یہ تو جمع ہے اس کی.
اب یہاں پہ وہ جو ریپیٹڈلی ان کی جمع بتائی ہوئی ہے کہ مسلمون کی مومنون کی، آپ ایسا ریپیٹ کر لیں، مسلمون کی جمع مسلمون مسلمین، مومنون کی جمع مومنون مومنین، صالحون کی جمع صالحون صالحین، کافرون کی جمع کافرون کافرین، مشرکون کی جمع مشرکون مشرکین. ٹھیک ہے جی، آگے دیکھتے ہیں. آگے ہے جی وہی بات بتائی ہوئی ہے کہ اسم کی نشانی کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا شروع میں الف لام آ جائے، دو پیش، دو زبر، دو زیر آ جائے، ٹھیک ہے، واو نون یا نون یا الف تا آ جائے، یہ نشانی ہے کس کی؟ اسم کی. المسلم آ گیا تو بس الف لام آ گیا تو بھائی یہ اسم ہے. اب وہ جو لفظ جو آپ نے پچھلے لیکچرز میں پڑھے تھے، آپ کو پتہ ہے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن، اس کی ہم پریکٹس کریں گے آج کے ورڈز کے ساتھ جو آج ہم نے سیکھے ہیں. دیکھیں اب میں نے آپ کو بتایا تھا ہوا ایک بندہ مراد ہے، تو ہم یہ کریں گے اس طریقے سے اشارہ رائٹ سائڈ پہ، ہم کہیں گے ہوا مسلمن، وہ ایک مسلمان. ٹھیک ہے، اب جمع آئے گی تو ہم یہ چار انگلیاں نکال لیں گے. ہم مسلمون، ایک سامنے مراد تو ہم کہیں انت مسلم، آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں، اشارہ نظر آ رہا ہے. انتم مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. یہ اشارہ یاد کرنا ہے. ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انا مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے جب آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا نا، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں. آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، ہوا مسلم، ہم مسلمون، وہ ایک مسلمان ہے، وہ سب مسلمان ہیں. آپ مسلمان ہیں یعنی انت مسلم، انت مسلم، انا مسلم، آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون، نحن مسلمون، آپ سب مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اس طریقے سے ریپیٹڈلی بار بار پڑھیں، سوچئے، ٹھیک ہے، دیکھیے، سنیے، وہی والی بات ہے. ٹھیک ہے، مل کے کیجئے، بار بار ریپیٹ کیجئے تو آپ کو یاد ہو جائیں گی یہ چیزیں. آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ آج کا نقطہ تعلیم علم سیکھنے کے فضائل کے اوپر ہے. جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد ترمذی کی حدیث نمبر 1388 ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحابی ہیں، کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. ترجمہ اس کا کچھ یوں بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو علم کے راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. من سلک طریقا، جو شخص جو ہے نا وہ یبتغی فیہ علما، علم کے راستے کے لیے چلا، سہل اللہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت آسان کر دیتے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں اگر شامل کر لے تو کیا ہی بات ہے کہ ہم علم کے راستے پر چلیں. اور فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور عالم آدمی کے لیے جو کچھ بھی آسمان میں ہے، زمین کے اندر ہے، بخشش کی دعا مانگتے ہیں. یہاں تک کہ مچھلیاں، حتی الحیتان، مچھلیاں فی الماء، پانی کے اندر مچھلیاں جو ہیں وہ بھی دعا مانگتی ہیں. اور فرمایا فضل العالم، عالم کی جو فضیلت ہے، علی العابد، عابد پر، اسی طرح جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے نا. دکھنے میں ہم نیچے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ چاند کتنا پرومیننٹ ہے، حالانکہ اس سے بڑے بڑے سٹارز موجود ہیں، لیکن اللہ نے چاند کو جو وقت، حیثیت، مقام دی ہے دنیا والوں کے لیے، جو اللہ نے دیا نا بھائی. تو جس طرح چاند کو باقی اتنے بڑے بڑے سٹار، چھوٹے موٹے، سب کے اوپر فضیلت اللہ نے دی ہے، اسی طریقے سے عالم دین کو عابد شخص پہ فضیلت ہے. اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے اپنی وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑے، پیسہ مال نہیں چھوڑا، بلکہ علم کو چھوڑا ہے. جس نے اس علم کو حاصل کیا، اس نے انبیاء کی جو وراثت ہے براکٹ میں، اس کو وافر حصہ اس کا حاصل کر لیا. یہ اس کا جو ہے وہ ترجمہ ہے. اور یقیناً یہ حدیث پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ قرآن کریم کو سمجھنا، سیکھنا، طالب علم بننا اور علم کے میدان میں بھاگ دوڑ کرنا یہ کتنا ضروری عمل ہے.
سب سے بنیادی علم جو ہے آپ کو پتہ ہے قرآن کریم ہے. باقی چیزیں ہمارے پاس ڈاکٹر، انجینئر، مینیجر، بزنس مین، یہ سب چیزیں ٹھیک ہے ہونی چاہیے. انسان کے پاس اصلی علوم بھی ہونا چاہیے، چیزوں کا پتہ ہو، دنیا کو بھی بہترین کرے. لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا کے پیچھے ایسا لگے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. کچھ لوگ ایسے ہیں نا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں صرف دنیا دے دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. جنہوں نے کہا نا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہے. تو نظام تعلیم جو ہے نا وہ اس لیے بدترین ناکامی کی طرف ہے کہ قرآن کریم کی جو علم ہے اس سے بے بہرا ہے انسان لوگ. ٹھیک ہے، قرآن نے ہر چیز کے بارے میں انسان کو نالج فریلی آپ کو اویلیبل ہے. آپ کو سوشیولوجی کا علم دیا ہے، آپ کو باٹنی کا علم دیا ہے، زولوجی کا، آپ خاندانی نظام کے اوپر بڑی بات کی ہے، معاشرے کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، معاشی نظام کیسے بہتر ہو سکتا ہے، سیاسی نظام کیسے بہتر. عمل نہ کرنا ایک الگ بات ہے، قرآن نے بتایا سب کچھ بات سمجھتے ہیں. اور اتنا زبردست اعتدال اور اتنا لاجیکل ہے کہ انسان کا عقل اور فہم جو ہے رہ جاتی ہے. آگے دیکھیں اگر ہمارے پاس فرنچ کی اخبار ہو یا ایسی اخبار ہو جس کی زبان ہم نہ جانتے ہوں، ہمارے سامنے آتے، ہمیں پڑھنا بھی آتا ہو نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے پڑھنا، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا کہ انسان کو پڑھنا نہیں چاہیے، پڑھنا چاہیے. ریڈنگ از ویری گڈ تھنگ اسپیشلی فار قرآن. لیکن پرابلم یہ ہے کہ قرآن کا کیا مقصد صرف پڑھنا ہے؟ بھائی اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کور اس کا جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کم از کم پتا ہو کہ میرا رب مجھ سے بات کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کا بہت بڑا حق ہے جس کو ادا کیے بغیر قرآن نے معافی نہیں دینی. یہ چیز کو سمجھیے آپ. ٹھیک ہے، تو پلان بنائیے. دیکھیں جی عمل کا جب تک پلان نہیں بنائیں گے تب تک آپ کا کام نہیں ہو پائے گا. جس طرح کوئی میں نے مثال پہلے لیکچر میں بھی دی تھی، اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ پلان نہیں بنا رہا کھانے پینے کی چیز، اس کو پتہ کہ گھر میں اویلیبل نہیں ہے، وہ یہ خود کرنا ہے، نہ وہ پیسوں کو کوشش کر رہا ہے ہاتھ پاؤں مار کے، نہ وہ کوئی بنانے کی کوشش کوئی اس کے بارے میں سوچ بچار کر رہا ہے، تو گویا وہ بھوکا رہنے کا پلان بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم سیکھیں تو آپ اپنے ذہن میں بھی سے پلان بنا رہے ہیں کہ ہم نے روزانہ کا لیکچر سننا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے ہم نے پریورٹی بیس لینا ہے. ایسے اپرچونٹیز، ایسی فیسلٹیز جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو فراہم کرتا ہے. پھر اگر کوئی اس کو اویل نہیں کرتا تو obvious بات ہے اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن تو پوچھے گا نا کہ بھائی آپ کے پاس تو یہ ساری چیزیں سہولت موجود تھی، آپ پھر مصروفیت کا بہانہ بناتے رہے. اور شیطان تو ویسے ہی پیچھے لگا ہوا ہے، وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے، ہزار جتن کرے گا کہ آپ کو جو ہے نا وہ نکال کے باہر پھینکے اور کہے گے قرآن کریم سے پیچھے لگ گیا. ٹھیک ہے، ہاں پڑھنے لگ گئے ہو، آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، آپ تو بہت بڑے بزنس مین ہو، آپ کی تو عمر بہت ہو گئی ہے، آپ تو بہت بڑے جو ہے نا وہ دنیا کے مفکر ہو، اس طرح کی بات کرے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو سامنے نہیں لانا، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ خالق جو ہے وہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. یاد رکھیے کہ سبق نمبر 2 کے اختتام پر آپ نے 27 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن کریم میں 8638 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. وہ قرآن کریم کے آپ 8,500 سے زائد الفاظ کو سیکھ چکے ہیں صرف 2 لیکچرز میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یقیناً یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے آج کے سبق سے ریلیٹڈ تو میں ابھی آپ لوگوں کا آن کر دیتا ہوں یہاں سے مائک بھی، تو آپ لوگ جو ہے وہ مجھ سے پھر پوچھ لیں ہینڈ ریز کر کے. جی آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے سیشن سے ریلیٹڈ یا آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ. جی ندیم اوان، ندیم اوان آپ کا کیا کویسچن ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا مائک آن کر کے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ رحمان اور رحیم کا ڈفرنس ایک دفعہ تھوڑا سا 1-2 مثالوں سے کائنڈلی واضح کر دیں بس. دیکھیں رحمان میں زیادہ بلاغت ہے، زیادہ فصاحت ہے رحیم سے. یہ بلاغت کا ایک اصول ہے کہ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. یہ اصول ہے، اس کو آپ نوٹ کریں. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. چونکہ یہ دونوں ایک ہی روٹ ورڈ ان کا ایک ہے، را ہا میم ایک ہی ورڈ ہے جو روٹ ہے ان کا، لیکن وزن کا فرق ہوتا ہے نا، چیزوں کا وزن کا فرق ہوتا ہے عربی گرامر کے اندر نا.
تو یہ الرحمن میں ایک ورڈ زیادہ ہے. جو کھڑی زبر ہے نا، جس کو آپ کھڑی زبر لے رہے ہیں، یہ الف کے مترادف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عربی میں گویا را ہا میم الف نون 5 ورڈ ہے. را ہا یا میم 4 ورڈ ہے. 5 ورڈ کا مطلب معنی کی زیادتی پر دلالت ہوگا. تو گویا رحمان اس لحاظ سے معنی کی زیادتی پر دلالت ہو سکتی ہے کہ دنیا میں مسلمان، کفار، یہودی، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کی رحمان صفت ہے کہ اس نے ایک رول ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ جو بندہ محنت کرے گا، توجہ کرے گا، وہ اس حساب سے دنیا کو اچیو کر لے گا. ٹھیک ہے، تو رحیم جو اس کی صفت ہے اسپیشلی، وہ گویا ایسے ہے کہ جیسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب رحم کرے گا تو وہ ان لوگوں پہ کرے گا کہ جس نے دنیا میں جو محنت، تبدو، اہمیت چیزوں کو دیکھا ہوگا، وہ صرف دنیا کے لیول سے نہیں بلکہ آخرت کی چیزوں کو بھی مد نظر رکھا ہوگا. آپ نے ابھی پڑھی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو الرحمن کا تعلق یہاں سے میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ رحمان، ابھی یہ آیت درمیان میں ہے نا الرحمن الرحیم، تو الرحمن کا تعلق ایسے لگتا ہے کہ جیسے الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو یہ بھی ایک جہان ہے، تو اس جہان کے ساتھ رحمان کا تعلق ہے. اور رحیم کا ایسا لگتا ہے کہ جیسے تعلق جو ہے نا وہ مالک یوم الدین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے بھی کچھ چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں اسے نا. جی امید ہے کچھ نہ کچھ کلیئر ہوا ہوگا. جی ندیم بھائی ٹھیک کلیئر ہو گیا کچھ؟ آ گئی ہے سمجھ، ماشاءاللہ بہت اچھا سمجھایا آپ نے. الحمدللہ الحمدللہ. جی کسی اور کا کوئی کویسچن ہے سیشن سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی آئی تھنک کسی کا کوئی کویسچن نہیں ہے. اگر کسی کا کوئی کویسچن ہوگا تو میں نے آپ لوگوں کو فری ول کیا ہوا ہے کہ آپ کسی ٹائم بھی مجھے میل کریں، مجھے میسج کریں، مجھے بتا دیں. انشاءاللہ جیسے ہی فرسٹلی مجھے ٹائم ملے گا میں آپ کو انشاءاللہ اس کا رسپانس بھی کر دوں گا سیشن سے ریلیٹڈ ہو آپ کا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.